السلام علیکم، میرے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اس سے قبل میں نے سیکشن 7E کیپٹل ایسٹس پر 4 ویڈیوز بنا رکھی ہیں جن کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اس سے قبل میں نے گزشتہ ویڈیو میں سیکشن 7E کیپٹل ایسٹس سے متعلق انکم ٹیکس سرکولرز اور ٹیکسیشن کے حوالے سے بتایا تھا۔ آج کی میری ویڈیو انکم ٹیکس ریٹرن میں موجود کیپٹل ایسٹس 7E کی ایگزمپشن اور ایکسکلوژنز کے حوالے سے ہے، یعنی وہ کون سی ریزنز ہیں جن کے تحت آپ اپنی کیپٹل اموویبل ایسٹس کو سیکشن 7E سے ایکسکلوڈ کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ FBR میں رجسٹرڈ نہ ہیں ان کے لیے IRS پورٹل پر سامنے ہی کیپٹل ایسٹس سیکشن 7E کا فارم موجود ہے، جو کسی بھی اموویبل پراپرٹی کو فروخت کرتے وقت اس فارم کو فل کر کے ٹیکس ادائیگی کرنے سے ہی پراپرٹی ٹرانسفر ہو سکے گی۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نان رجسٹرڈ نان فائلرز کے لیے کیپٹل ایسٹس 7E کے تحت اموویبل پراپرٹی کو سیل کرنے پر 1% ٹیکس ادا کرنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ FBR میں رجسٹرڈ نہ ہونے کے باوجود بھی اس قانون کے تحت آپ پر سیکشن 7E کا ٹیکس لاگو نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے ریجنل ٹیکس آفس جا کر فارم فل کر کے کمشنر سے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ملنے کی صورت میں ہی آپ اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کرا سکیں گے یا آپ نے 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اب جو لوگ فائلرز ہیں ان کو باقاعدہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن 2023 میں کیپٹل ایسٹس 7E میں اپنی تمام اموویبل پراپرٹیز کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن کے کیپٹل ایسٹس 7E میں ڈکلیئر کرنے پر اگر کوئی ٹیکس بنا تو وہ ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے سے پہلے ایڈمیٹڈ ٹیکس پے کرنا ہوگا، تبھی ٹیکس ریٹرن سبمٹ ہوگی۔ اس بابت FBR کی جانب سے کیپٹل ایسٹس سیکشن 7E کے قانون کے تحت کئی ایکسکلوژنز موجود ہیں جن کا صحیح استعمال کر کے اس قانون کے تحت اسپیسیفک پراپرٹیز کو اس ٹیکس سے ایکسکلوڈ کروایا جا سکتا ہے۔ ان تمام ایکسکلوژن ریزنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ لوگوں کے کوسچنز ہیں جو کہ میں ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ FBR نے فیئر مارکیٹ ویلیو کی لسٹ ڈسٹرکٹ وائز اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جس ایریے کی FBR کی فیئر مارکیٹ ویلیو لسٹ میں تفصیل موجود نہ ہے، آپ کرنٹ DC ریٹ کے مطابق ہی اس کو فیئر مارکیٹ ویلیو میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اگر آپ نے ایک پلاٹ 4 سال قبل خریدا تھا جس کی پرچیزنگ کاسٹ 20 لاکھ روپے تھی، تو آپ نے اپنے پرسنل ایسٹس میں اس کو ایز اے پلاٹ 20 لاکھ روپے ڈکلیئر کر دیا تھا، جبکہ آئندہ آنے والے سال میں آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کی جس کے اوپر 15 لاکھ روپے کاسٹ ویلیو آئی، یعنی آپ کی پاکٹ سے 35 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ تو آنے والے ٹیکس ریٹرن میں آپ نے وہ پلاٹ کی بجائے اس کو ہاؤس ڈکلیئر کر دیا اور 20 لاکھ کی بجائے اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو ریکنسائل کرتے ہوئے 35 لاکھ ڈکلیئر کر دی۔ یہ تو بات ہوگی آپ نے پرسنل ایسٹس میں اس پلاٹ کو پہلے 20 لاکھ ڈکلیئر کیا تھا، دین جب اس کے اوپر کنسٹرکشن کی تو اس کو 35 لاکھ میں کنورٹ کر کے ہاؤس ڈکلیئر کر دیا اور اس کی کاسٹ ویلیو ڈکلیئرڈ ویلیو 35 لاکھ کر دی۔ اب ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ 2022 کی ٹیکس ریٹرن کے پرسنل ایسٹس میں آپ نے یہی گھر 35 لاکھ میں ڈکلیئر کر رکھا ہے، تو اب آپ کو 2023 کی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے وقت کیپٹل ایسٹ 7E میں سب سے پہلے اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو معلوم کرنی ہے۔ فیئر مارکیٹ ویلیو معلوم ہوگی تو کیپٹل ایسٹس میں آپ اس کو ڈکلیئر کر پائیں گے۔ فیئر مارکیٹ ویلیو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک پلاٹ آپ نے جو خریدا تھا اس کی آج کی فیئر مارکیٹ ویلیو 5 مرلہ پلاٹ کی 25 لاکھ روپے بن رہی ہے۔ اب FBR نے
सुपर स्ट्रक्चर के रेट्स भी दिए हुए हैं। अगर 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है तो 1000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की फेयर मार्केट वैल्यू अलग से निकाल लेनी है। यानी कि प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू आपको लिस्ट के मुताबिक मिल जाएगी या डीसी रेट के मुताबिक, जबकि उसके ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, घर तामीर किया, उसको अगर 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है तो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है, और अगर 5 साल से कम अरसा गुजर चुका है तो फिर 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है। तो ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं, इसके चूंकि 4 साल कबल ये प्लॉट लिया गया था और घर तामीर किए हुए 3 साल गुजरे हैं, लिहाजा इसका सुपर स्ट्रक्चर रेट 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा। मिसाल के तौर पर हम 5 मरला को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं और 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो 26 लाख रुपए सुपर स्ट्रक्चर की फेयर मार्केट वैल्यू निकल आती है। यानी प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख हो गई और सुपर स्ट्रक्चर यानी घर ऊपर जो तामीर किया गया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 26 लाख हो गई। दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू मिला के 51 लाख रुपए घर की फेयर मार्केट वैल्यू बन गई। जितनी भी आज दिन तक टैक्स रिटर्न सबमिट कराते वक्त आपके नाम पर इमूवेबल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, उनको कैपिटल एसेट सेक्शन 7E में कॉस्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिक्लेयर करना जरूरी है। अब दोबारा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस घर की फेयर मार्केट वैल्यू सुपर स्ट्रक्चर समेत 51 लाख रुपए बन गई। लास्ट ईयर 2022 की टैक्स रिटर्न में पर्सनल एसेट्स में आपने इसको 35 लाख डिक्लेयर कर रखा था, लिहाजा अब कैपिटल एसेट सेक्शन 7E में डिक्लेयर्ड और कॉस्ट वैल्यू तो 35 लाख ही मेंशन करेंगे, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू में 51 लाख रुपए पुट कर देंगे और उसे कैलकुलेट कर देंगे। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात कि अगर आपकी कॉस्ट वैल्यू डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी कि प्लॉट अगर आपने 30-35 लाख का लिया होता और उसके ऊपर खर्चा कर करा के ये आपके मिसाल के तौर पे 55 लाख रुपए खर्च हुए होते, डिक्लेयर्ड और कॉस्ट वैल्यू आपने 2022 में पर्सनल एसेट्स में इसी घर की 55 लाख डिक्लेयर की होती, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू चूंकि FBR के एस्टिमेटेड रेट्स के मुताबिक कम बन रही है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी 55 लाख ही डिक्लेयर करना होती। यानी कि आप कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू डिक्लेयर्ड और कॉस्ट वैल्यू से कम डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि FBR ने इसको हर एरिया के हिसाब से एस्टिमेटेड रेट्स दिए होते हैं। अगर आपकी कॉस्ट और डिक्लेयर्ड वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा बन रही होगी तो आपने डिक्लेयर्ड और कॉस्ट वैल्यू के इक्वल ही फेयर मार्केट वैल्यू को डिक्लेयर करना है। यानी कि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा तो हो सकती है लेकिन डिक्लेयर्ड और कॉस्ट वैल्यू से कम नहीं हो सकती। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इन चीजों का बताता हूं कि अगर आपने कैपिटल एसेट 7E में अपनी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना है तो इसके लिए आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल एसेट 7E में जाना है, जहां आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैटेगरी वाइज ऐड करनी है। मसलन आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, उसी पोर्शन में ऐड करनी है। जब आप किसी भी कैटेगरी के पोर्शन को ओपन करेंगे तो एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले मेजरमेंट यानी कि प्लॉट को मरला, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फीट वगैरह के हिसाब से सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल एरिया ऐड करने के बाद कंप्लीट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और तहसील वगैरह को सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है या नॉट एग्जेम्प्टेड है। अगर नॉट एग्जेम्प्टेड है तो आपसे कोई भी रीजन नहीं पूछी जाएगी। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज 2.5 करोड़ से ज्यादा होंगी तो 1% टैक्स पेएबल बन जाएगा। अगर 2.5 करोड़ से कम होंगी तो उसके ऊपर 1% टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप एग्जेम्प्टेड की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उस सूरत में आपको डिफरेंट
ایکسکلوژنز ریزنز بتائے گا کہ آپ نے کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو ایکسکلوڈ کرا رہے ہیں یا ایگزمپٹ کرا رہے ہیں. لہٰذا اب میں سیکوینس میں آپ کو ان ریزنز کے بارے میں بتاؤں گا. یہ جتنی بھی ریزنز ہیں اگر آپ ان کا صحیح استعمال کریں تو کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E میں ٹیکس کیلکولیٹ نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بھی ریزن آپ سلیکٹ کریں گے اس کا FBR کی جانب سے کبھی بھی آپ سے ایویڈنس مانگی جا سکتی ہے, کبھی بھی ریکارڈ مانگا جا سکتا ہے. مطلب آپ سے کبھی بھی کوئی بھی ڈاکومنٹیشن مانگ کے آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن کا آڈٹ کیا جا سکتا ہے, ڈاکومنٹیشن مانگی جا سکتی ہے. لہٰذا آپ نے جو ریزن سلیکٹ کرنی ہے وہ ایکچوئل بیسس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ساری ریزنز کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر کوئی بھی ریزن نہیں بنتی تو اس کو ناٹ ایگزمپٹڈ کر کے پراپرٹی کو ایڈ کرنا ہے. اگر ریزن بنتی ہے تو آپ نے ریزنز کو سلیکٹ کرنا ہے. اچھا, ریزنز میں سب سے پہلے آپشن آتی ہے ایگزمپٹڈ اوبلیگ اسٹے گرانٹیڈ بائی کورٹ. بہت سارے لوگوں کے نالج میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E سے متعلق پنجاب کی جورسڈکشن تک اسٹے گرانٹ کیا ہوا ہے. لہٰذا اگر آپ کی کوئی بھی پراپرٹی جو لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتی ہے یا پنجاب میں فال کرتی ہے, آپ اس ایکسکلوژن ریزن کو سلیکٹ کر کے اپنی پراپرٹی کو ڈکلیئرڈ اور فیئر مارکیٹ ویلیو کے مطابق شو کریں گے تو اس کے اوپر ٹیکس کیلکولیٹ نہ ہوگا. سیکنڈ آپشن ہے ون کیپٹل ایسٹ سیلف اونڈ بائی ٹیکس پیئر, یعنی کہ کوئی بھی ایسے ایسٹ جس کو ٹیکس پیئر نے خود پرچیز کیا ہے یا اس کے والدین نے کیا ہے. مطلب آپ نے سیلف یوز کے لیے کوئی پراپرٹی رکھی ہوئی ہے, کوئی پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے, اپنے استعمال کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے اور کیپٹل ایسٹ سیلف یوز کے لیے رکھا ہوا ہے, تو یہ آپشن بھی آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری آپشن ہے سیلف اونڈ بزنس پریمزز فرام ویئر the business is carried out by the person appearing on ATL, یعنی کہ کوئی بھی آپ کا ایسا بزنس جو کہ آپ کے انڈیویجول NTN کے اوپر مینشن ہے اور اس بزنس کو آپ اسی ایڈریس کے اوپر رن کر رہے ہیں جس پراپرٹی کو آپ ایکسکلوڈ کرانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہے, تو آپ اس کو بھی بزنس پریمزز کو بھی اس کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E سے ایکسکلوڈ کرا سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی ریزن ہے سیلف اونڈ ایگریکلچر لینڈ ویئر ایگریکلچر ایکٹیویٹی از کیریڈ آؤٹ بائی دا پرسن, یعنی کہ کوئی بھی ایسا ایگریکلچر لینڈ جو آپ نے خود پرچیز کیا, آپ کے والدین نے آپ کے نام پہ پرچیز کیا اور آپ اس کو پراپر اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر ڈکلیئر کرتے آ رہے ہیں اور ایگریکلچر انکم بھی ڈکلیئر کرتے آ رہے ہیں, تو اس ریزن کو یوز کرتے ہوئے آپ ایگریکلچر لینڈ کو بھی ایکسکلوڈ کرا سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی ریزن ہے کیپٹل ایسٹس الاٹڈ ٹو شہید اور ڈیپینڈنٹس آف آ شہید بلونگنگ ٹو پاکستان آرمڈ فورسز, یعنی کہ پاکستان آرمی سے شہید ہونے والے یا ان کی فیملی کو اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی کیپٹل ایسٹ الاٹ کیا جائے تو وہ بھی اس کو کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E سے ایکسکلوڈ کرا سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی ریزن ہے کیپٹل ایسٹس الاٹڈ ٹو اے پرسن اور ڈیپینڈنٹس آف the person who dies while in the service of Pakistan Armed Forces or federal or provisional government, یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستان آرمڈ فورسز کی سروس کے دوران, گورنمنٹ کی سروسز کے دوران فوت ہو جاتا ہے اور اس فوت ہونے والے کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پلاٹ الاٹ کیا جاتا ہے یا کوئی پراپرٹی الاٹ کی جاتی ہے تو وہ بھی اس کو 7E سے ایکسکلوڈ کروا سکتا ہے. اس کے بعد ہے کیپٹل ایسٹس الاٹڈ ٹو اے وار وانڈیڈ پرسن وائل ان سروس آف پاکستان آرمڈ فورسز اور گورنمنٹ, یعنی کوئی بھی ایسا شخص جس نے پاکستان آرمی کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جنگ کے دوران اپنی سروسز دی ہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی پراپرٹی یا پلاٹ وغیرہ الاٹ کیا گیا ہو
तो ऐसे शख्स को भी कैपिटल एसेट सेक्शन 7E से एक्सक्लूजन हासिल है। इसके बाद अगली रीजन है कैपिटल एसेट्स अलॉटेड टू एन एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और ex employees or serving personnel of federal and provisional governments being original allottees attach certificate of allotment authority। यानी कि आप फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में सर्विस करते रहे और रिटायरमेंट के वक्त आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर्टी अलॉट की गई तो उसको भी आप एक्सक्लूड करा सकते हैं। इसको एक्सक्लूड कराने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह दिया गया होगा उसको अटैच करना ज़रूरी है, तो इसको भी आप 7E से एक्सक्लूड करवा सकते हैं। इसके बाद है एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ऑन। अब ये जो रीजन है इसके मुताबिक यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप टैक्स अदा कर रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स चार्जेबल है, टैक्स काबिले अदा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी आप कैपिटल एसेट सेक्शन 7E से एक्सक्लूड करा सकते हैं। यहाँ पे मैं वजाहत करना चाहूँगा कि जो रेंटल इनकम्स आ रही होती हैं, आपको कोई भी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लगाई हुई है, उसका रेंटल एग्रीमेंट मौजूद है और बाकायदा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसकी आप टैक्सेशन कर रहे हैं, तो रेंटल प्रॉपर्टीज को भी इस रीजन के तहत आप एक्सक्लूड करवा सकते हैं। इसके बाद कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर of acquisition where the tax under section 236K has been paid। यानी कोई भी ऐसा एसेट जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान जिसकी आप टैक्स रिटर्न सबमिट कराने जा रहे हैं, इस दौरान कोई प्रॉपर्टी परचेज की गई जिसका 236 यानी कि एडवांस इनकम टैक्स भी आपने अदा कर दिया है, तो उसको कैपिटल एसेट सेक्शन 7E में इस रीजन के साथ एक्सक्लूड करवाया जा सकता है। इसके बाद है कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय अ प्रोविजनल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी सूबाई या लोकल गवर्नमेंट ने कोई भी एसेट खरीदा है तो उसको भी वो कैपिटल एसेट सेक्शन 7E से एक्सक्लूड करवा सकते हैं। इसके बाद है कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। Attach evidence of registration with Directorate General of Designated Non-Financial Businesses and Professions। अब ये जो रीज़न है ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद को DNFBP में रजिस्टर करवा रखा है। FBR की तरफ से एक इदारा बनाया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा बनाया गया है जिसको DNFBP कहा जाता है। DNFBP में रियल एस्टेट एजेंट्स, ज्वेलरी एजेंट्स, लॉ फर्म्स और डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होने के बाद उनको एक DNFBP का सर्टिफिकेट जारी होता है। तो अगर कोई भी DNFBP का सर्टिफिकेट रखता है तो उसने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है, चाहे वो बिल्डर है, चाहे डेवलपर है, चाहे डेवलपमेंट कर रहा है या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो DNFBP में रजिस्ट्रेशन होने की वजह से, उस सर्टिफिकेट की वजह से वो इस रीज़न के तहत अपनी प्रॉपर्टीज को जो DNFBP में रजिस्टर है और उसका बिजनेस रजिस्टर है उसको एक्सक्लूड करवा सकते। इसके बाद प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7E। और नेक्स्ट रीजन भी इसी तरह की है, पर्सन एक्सक्लूडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7E। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई कोई भी प्रॉपर्टी उसको आप सेक्शन 7E से एक्सक्लूड करवा सकते हैं। इसके बाद एनी अदर रीजन, यानी कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम कि उसमें आपका कितना शेयर है, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो लिटिगेशंस में है और आपको अभी तक शेयर नहीं मिला, अंडर प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसमें 50 कनाल में बेतहाशा लीगल एयर्स होते हैं, आपको नहीं मालूम होता कि इसके अंदर आपका स्पेसिफिक शेयर कितना है,
تو پراپر آپ نے اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ اسپیسیفک ریزن ایڈ کرنی ہے اینی ادر ریزنز میں، اور اس پراپرٹی کو بھی آپ سیکشن 7E سے ایکسکلوڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام ریزنز تھی جن کی وجہ سے آپ اپنی اموویبل پراپرٹیز کو ایگزیمپٹ یا ایکسکلوڈ کروا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پراپرٹیز جو کہ پنجاب میں فائل کرتی ہیں، ہم ان کو سیکشن 7E میں ڈکلیئر کیوں کریں؟ اس بابت میری رائے یہ ہے کہ فائنانس ایکٹ 2022 کے تحت کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E کو انکم ٹیکس آرڈیننس کا حصہ بنا دیا گیا تھا، جو کہ اب فائنانس ایکٹ 2023 میں باقاعدہ اس کو انکم ٹیکس ریٹرن کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جس کی بابت میں نے پہلے ہی انکم ٹیکس سرکولرز آپ سے شیئر کیے ہیں کہ کیپٹل ایسٹ 7E کو انکم ٹیکس ریٹرن کا حصہ بنا دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کے نام پہ اموویبل پراپرٹیز ہیں ان کو کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E میں ڈکلیئرڈ ویلیو اور کاسٹ ویلیو کے حساب سے اور فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کی ٹیکس ریٹرن نامکمل ہوگی۔ ایف بی آر نے ایکسکلوژن ریزنز اسی وجہ سے دے رکھی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بھی ریزن ہے جس سے آپ اس کو ایکسکلوڈ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ریزن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E میں ساری پراپرٹیز ڈکلیئر کر کے اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروا دیں گے تو اسی ریٹرن کو دوبارہ اوپن کرنے سے جس پراپرٹی کا ڈکلریشن سرٹیفکیٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوگا اسی پراپرٹی کے سامنے ایک ویو کا بٹن ہے اور ایک اس سے آگے ڈکلریشن آف کیپٹل ایسٹ 7E کا سرٹیفکیٹ جنریٹ کرنے کی آپشن موجود ہے، جس کو کلک کر کے آپ اپنا سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب جو فائلرز ہیں ان کے سیکشن 7E کا ٹیکس کا حساب تو ٹیکس ریٹرن کے اندر ہی ہو جائے گا، یعنی کہ اگر آپ کے اوپر ایڈمیٹڈ ٹیکس بنے گا تو وہ آپ پے کریں گے، اس کے بعد ٹیکس ریٹرن سبمٹ ہوگی، اور فائلرز کو صرف ڈکلریشن آف کیپٹل ایسٹس ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو دکھانا ہوگی۔ اب سرٹیفکیٹ کے اوپر اگر ایگزیمپٹڈ یا ایکسکلوڈ میں یس لکھا ہے تو ظاہر ہے اس کے نیچے ریزنز بھی مینشن ہوگی، لیکن اگر اس کے اوپر نو لکھا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی پراپرٹی کو دیکھا جائے گا کہ یہ 2.5 کروڑ سے کم ہے یا زیادہ ہے، اور اگر آپ فائلر ہیں اور آپ نے کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E میں اپنی پراپرٹی ایکسکلوڈ یا ایگزیمپٹ نہیں کرائی لیکن ڈکلیئر ضرور کی ہے تو 2.5 کروڑ سے کم ہے تو اس پہ 1% ٹیکس آپ کو نہیں دینا، اور اگر 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے تو 1% ٹیکس آپ آلریڈی ٹیکس ریٹرن میں دے چکے ہوں گے، اس کی CPR اور ٹیکس ریٹرن آپ نے بطور ایویڈنس ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو دینا ہوگی، تو ایسی صورت میں آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اور جو نان فائلرز ہیں، نان رجسٹرڈ ہیں، ٹرانسفرنگ اتھارٹی ان سے سیدھا پراپرٹی کا 1% کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E کے تحت ٹیکس چارج کرے گی، یا وہ ٹیکس پے کر کے CPR ان کو دیں گے تو وہ ٹرانسفر کرے گی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری پریویس جتنی بھی ویڈیوز کیپٹل ایسٹ سیکشن 7E سے متعلق ہیں اور میری یہ ویڈیو، میری کوشش یہ تھی کہ ان ساری ویڈیوز میں اس پورے سبجیکٹ کو کور کیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے بہت سارے کوسچن سولو ہو گئے ہوں گے، پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے، کوئی کوسچن ہے، آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر 0342508736 پر ٹائپڈ میسج کر کے کیوری کر سکتے ہیں، وائس میسج کر سکتے ہیں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو انکم ٹیکس سے متعلق انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔